آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کو کوئی کوشچن آ جائے کہ سر سید احمد خان پہ کچھ تنقیدیں ہوئی تو اس حوالے سے بتائیں، یا کوشچن آ جائے کہ علی گڑھ تحریک پہ کوئی تنقید ہوئی اس حوالے سے بتائیں، یا ایک اخبار تھا جس کا نام تھا اوتھ پنچ، اس میں بھی علی گڑھ تحریک پہ کچھ تنقید ہوئی تھی، تو اس بارے میں ان میں سے کوئی بھی کوشچن آ جائے آپ نے آنسر یہی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ اخبار اوتھ پنچ نے کس انداز میں علی گڑھ تحریک کی مخالفت کی۔ ایک کوشچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، علی گڑھ کو مسلم ثقافت کا نہایت اہم مرکز قرار دیا جا سکتا ہے، تائید یا تردید کیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طرح سے بتانا ہے، سر سید کے عقائد کے خلاف علماء دیوبند نے کئی رسائل لکھے، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک رسالہ کون سا تھا؟ اوتھ پنچ، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس زمانے میں سر سید کی مخالفت یورپ کے ایک ایسے حلقے نے کی جو بظاہر مذہب کا علم بردار نہیں تھا۔ اس نے مخالفت میں اوچھے ہتھیار استعمال کیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مختلف سازشیں کی۔ پھر آپ نے کیا بتانا ہے کہ سر سید کی مخالفت میں اوتھ پنچ کی ترجمانی سید اکبر، اوتھ پنچ جو رسالہ تھا اس کی ترجمانی کس نے کی تھی؟ سید اکبر حسین اکبر الہ آبادی نے کی تھی۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو علی گڑھ تحریک تھی اس کے خلاف ردی عمل کو دو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا زاویہ سنجیدہ زاویہ ہے اور دوسرا زاویہ غیر سنجیدہ زاویہ ہے۔ سنجیدہ زاویہ میں جو لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ ان میں سید عماد علی، شبلی نعمانی، محسن الملک، مولوی علی بخش شرر اور مولوی نذیر احمد دہلوی بھی شامل ہیں۔ اور جو غیر سنجیدہ زاویہ ہے اس میں شامل ہیں علی گڑھ کے غیر سنجیدہ زاویہ نگاروں میں جو اہم نام شامل ہیں ان میں اوتھ پنچ کے مضمون نگار سجاد حسین، ٹھیک ہے، اور شامل ہے اکبر الہ آبادی اور سید محمد آزاد وغیرہ شامل ہیں۔ سنجیدہ زاویہ میں وہ لوگ ہیں جو ان کے حامی تھے، غیر سنجیدہ زاویہ میں جو وہ لوگ شامل ہیں جو ان کے حامی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے سٹارٹ میں یہ بتانا ہے کہ کوئی ایک حلقہ تھا جو یورپ سے بلونگ کرتا تھا اور اس نے مخالفت کی تھی۔ ایک اوتھ پنچ اخبار تھا، انہوں نے مخالفت کی تھی علی گڑھ تحریک کی۔ پھر سنجیدہ زاویہ میں کچھ لوگ شامل تھے، ان کے نام بتانے، اور غیر سنجیدہ زاویہ میں کچھ لوگ شامل تھے، آپ نے ان کے نام بتانے ہیں۔ پھر آپ نے بتانا ہے جو ابوالکلام آزاد تھے نا، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، ان کا اختلاف نظری تھا اس لیے زیادہ حقیقت بھی رکھتا ہے، چنانچہ انہوں نے الحلال میں علی گڑھ تحریک کے مذہبی، تعلیمی، تہذیبی اور تمدنی نقطۂ نظر کی مخالفت کی ہے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ابوالکلام آزاد تھے نا، انہوں نے جو علی گڑھ تحریک کے جو مذہبی پہلو تھے، تعلیمی تھے، تہذیبی تھے، ان سب پہ اختلاف کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے نا مخالفت سر سید کے تعلیمی نظام پر بھی کی ہے، جو تعلیمی نظام تھا اس پر بھی مخالفت کی انہوں نے، اور جس کی وجہ جدید تعلیم یافتہ نوجوان انہیں خوبیوں سے عاری نظر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ آئی سمجھ کہ ابوالکلام آزاد نے بھی مذہبی تعلیمی پہلوؤں پہ اختلاف کیا تھا۔ پھر آپ نے بتانا ہے جو اوتھ پنچ اخبار تھا نا اس میں بھی تنقید کی گئی تھی، اور منشی سجاد حسین جو ہیں وہ قصبہ کاکوری میں 1856 میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1873 میں انٹرنس کا امتحان پاس کرنے کے بعد فیض آباد چلے گئے اور پھر وہاں پہ اردو ٹیچر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ لکھنؤ واپس آ گئے، اور انہوں نے جو ہے نا اوتھ پنچ جاری کیا تھا 1877 میں، اور جو ان کی شہرت کا وجہ بنا۔ لیکن اوتھ پنچ جو تھا نا وہ کانگریس کا حامی تھا، اس سے بات ہوئی کلیئر کہ وہ کانگریس کا حامی تھا، مسلمانوں کا حامی نہیں تھا، تو اس لیے اس میں تنقیدیں کی گئی تھی سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کوشچن کوئی آ جائے کہ تنقید جو کی گئی تھی اس پہ لکھیں تو آپ یہ لکھ دینا۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو اکبر ہے نا انہوں نے علی گڑھ تحریک اور سر سید کے متعلق صدہائے اشعار بھی لکھے، جن میں سے بعض اشعار اس قدر پرلطف ہیں کہ اکبر کے مخالفین بھی ان کی داد دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ حالانکہ مخالف ہیں لیکن اتنے اچھے شعر ہیں کہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ داد دینے پہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو داد دینی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سر سید احمد خان نے اچھا کام کیا تھا۔ پھر آپ نے بتانا ہے اکبر کے ابتدائی اشعار میں سر سید کو یہی نظر آتا ہے، انہوں نے سر سید سے اختلاف کے باوجود ان کی شخصی خوبیوں کی قدر کرنی شروع کر دی، کہ کچھ لوگ ایسے تھے اختلاف تو کرتے تھے سر سید احمد خان سے، لیکن پھر بھی اتنی خوبیاں سر سید احمد خان میں تھی کہ وہ خوبیوں کی وجہ سے ان کی قدر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے
اکبر الہ آبادی نے سر سید کی مغربی پرستی پر تنقید تنزیہ حوالے سے کی ہے، ٹھیک ہے، کہ تنقید کرتے ہیں تنزیہ حوالے سے، اور وہ گورنمنٹ ملازم ہونے کی وجہ سے مغربی تہذیب پر کھل کر تنقید تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے طنز و ظرافت کے ذریعے دل کی بات کہنے کا راستہ اختیار کیا۔ آئی بات سمجھ؟ اکبر الہ آبادی ہیں، گورنمنٹ ملازم تھے، کھل کر تنقید نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی تنقید کی کیسے؟ طنز و ظرافت کے ذریعے۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو تہذیب الاخلاق ہے نا، اس میں ابوالکلام نے اعتراف کیا ہے سر سید احمد خان کی خدمات کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس دور کا کوئی مسلمان ادیب ایسا نہ تھا جو تہذیب الاخلاق کے حلقہ ادب سے متاثر نہ ہوا ہو۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تہذیب الاخلاق جو تھا سر سید احمد خان کا اتنا اچھا تھا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ دور جدید کے بلند معیار مصنفین نے اس خوان نعمت سے لقمے چنے، یعنی کہ مصنفین نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر و نظر کے نئے زاویے متعین کیے۔ کس نے؟ سر سید احمد خان کا جو تہذیب الاخلاق تھا اس نے، یعنی کہ وہ اس کی تعریف میں کہہ رہے ہیں۔ اسٹارٹ میں نے آپ کو کہا تھا نا، کچھ سنجیدہ زاویہ تھا، کچھ غیر سنجیدہ تھا، تو جو سنجیدہ زاویے والے لوگ تھے وہ اس طرح سے تعریف کر رہے تھے کہ تہذیب الاخلاق اتنا اچھا تھا کہ کوئی بھی ایسا مسلمان ادیب نہ تھا کہ جس نے اس کی تعریف نہ کی ہو۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ علی گڑھ تحریک جو ہے اس کی مخالفت زیادہ تر مسلمانوں نے کی۔ اس کا اختلاف کی وجہ سر سید کے مذہبی نظریات تھے، لیکن جن سے علماء متفق نہیں تھے، لیکن بعد میں سر سید کا معاشرتی اور سیاسی تجزیہ درست تھا اور وہ سامنے آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی اچھا انسان ہو اس پہ تنقید کی جائے، کبھی نہ کبھی تو اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ بندہ ٹھیک تھا۔ اب جس طرح سر سید احمد خان پہ تنقید تو ہو رہی تھی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا لوگوں کو کہ ان کا معاشرتی اور سیاسی تجزیہ درست تھا۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے، ایک عظیم سائنسدان نیوٹن کا کہنا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی کے مفاد میں ہوتی ہے تو کوئی دوسرا بندے کے شاید وہ مفاد میں نہ ہو، کیونکہ ہر ایک کا زاویہ الگ ہوتا ہے نا ہر چیز کو دیکھنے کا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جب کہ میرے مخالفوں کے لیے وہی چیز بری ہو سکتی ہے جو چیز میرے لیے اچھی ہو، تو وہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس بحث کا مقصد یہ ہے کہ تحریک علی گڑھ اتنی بری نہ تھی جس قدر اس کے خلاف رد عمل ہوا۔ اگر اس کو مثبت زاویے سے دیکھا